أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اور ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشان دیے تھے، چنانچہ تو بنی اسرائیل سے ان حالات کو پوچھ جب وہ موسیٰ ان اہل مصر کی طرف آیا تھا تو فرعون نے اس سے کہا تھا کہ اے موسیٰ میں تجھے یقیناً فریب خوردہ سمجھتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ تجھے علم ہو چکا ہے کہ ان نشانات کو صرف آسمانوں اور زمین کے رب نے بصیرت بخشنے والا بنا کر اتارا ہے، اور اے فرعون میں تیری نسبت یقین رکھتا ہوں کہ تو اپنے بد ارادوں میں ناکام و نامراد ہوگا۔ اس پر اس نے ان کو یعنی موسیٰ اور اس کی قوم کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو ہم نے کہہ دیا کہ تم اس موعود ملک میں جا کر آرام سے رہو، پھر جب مسلمانوں کے لیے دوسری بار عذاب کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے وہاں لے آئیں گے۔ اور اس قرآن کو ہم نے حق و حکمت کے ساتھ اتارا ہے اور حق و حکمت کے ساتھ ہی یہ اترا ہے، اور ہم نے تجھے صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے اسے قرآن بنایا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں یعنی صورتیں بنائی ہیں تاکہ تو اسے سہولت اور آہستگی کے ساتھ لوگوں کو پڑھ کر سنا سکے، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ تو انہیں کہہ کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن لوگوں کو اس کے نزول سے پہلے علم دیا جا چکا ہے جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا ہے تو وہ اسے سن کر کامل فرمانبرداری اختیار کرتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے اور یہ کہ ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے، اور جب وہ ٹھوڑیوں کے بل یا ماتھے کے بل گر جاتے ہیں تو روتے جاتے ہیں اور وہ قرآن ان کی فروتنی کو اور بھی بڑھاتا ہے۔ تو انہیں کہہ دے کہ خواہ تم
خدا کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو نام لے کر بھی تم اسے پکارو گے پکار سکتے ہو، کیونکہ تمام بہتر سے بہتر صفات اسی کی ہیں۔ اور تو اپنے دعائیہ الفاظ اونچی آواز سے نہ کہا کر اور نہ انہیں بہت آہستہ کہا کر، بلکہ اس کے درمیان کوئی راہ اختیار کر، اور سب دنیا کو سنا سنا کر کہہ کہ ہر تعریف کا مستحق اللہ ہی ہے، جو نہ تو اولاد رکھتا ہے اور نہ حکومت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ اس کو عاجز پا کر کوئی اس پر رحم کر کے اس کا دوست بنتا ہے، بلکہ جو بھی اس کا دوست ہوتا ہے اس سے مدد لینے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی خوب اچھی طرح بڑائی بیان کر۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع ہے۔ جیسا کہ اس سورت کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس سورت میں بنی اسرائیل کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کسی نبی کا ذکر فرماتا ہے، کسی قوم کے حالات بیان کرتا ہے، ان پر ایمان لانے والوں کے یا ان پر ایمان نہ لانے والوں کے حالات بیان کرتا ہے، تو یہ حالات محض قصے اور کہانیوں کے طور پہ نہیں ہوتے۔ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جن نبیوں کے یا جن قوموں کے حالات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، کیونکہ یہ ایک دائمی کتاب ہے جو ہمیشہ قیامت تک رہے گی، تو اس کتاب میں کوئی قصہ فضول طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا کہ صرف کہانی کے طور پر بیان کر دیا جائے، بلکہ جو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آئندہ آنے والے زمانوں کے لیے ایک سبق پایا جاتا ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حالات جو اس صورت میں ہیں یا اس کے بعد آنے والی صورتوں میں بیان کیے جائیں گے، یہ سارے کے سارے وہ حالات ہیں جو نہ صرف یہ کہ پرانے دور میں گزر چکے ہیں، بلکہ ان کے بیان کرنے کا مطلب ہے کہ آئندہ زمانے میں بھی یہ حالات دوبارہ مسلمانوں پر بھی آئیں گے، ان پر بھی وہی حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات کہ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانات دیے تھے، اور تم بنی اسرائیل سے پوچھ لو، جب وہ ان کے پاس نشانات آئے تو فرعون یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف آیا تھا، تو اس نے فرعون سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، یقیناً میں تجھے فریب خوردہ سمجھتا ہوں۔ یعنی 9 نشانات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور اس کی قوم کو دکھائے، لیکن انہوں نے اس سے سبق نہیں سیکھا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ مختلف نشانات جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور اس کی قوم کو دکھائے، فرعون جیسا تکبر بادشاہ بھلا اس نشانات سے کیا سمجھ سکتا تھا؟ وہ ان نشانوں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ نشان وہ قبول نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت لائے گا کہ اس سے بڑا نشان دکھائے گا اور اس کو تباہ اور برباد کر دے گا، اور اس کے سارے منصوبے ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ چنانچہ عام طور پر قوموں کی یہی حالت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جب انبیاء بھیجا کرتا ہے تو ان کے حق میں نشانات عطا فرماتا ہے، لیکن ان کی قوم ان نشانات کو دیکھ کر قبول کرنے کی بجائے سوائے چند ان افراد کے جو دلوں میں تقوی رکھتے ہیں، قوم کی اکثریت ان کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کرتی بلکہ ان پر الٹا تمسخر کرتی ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں یہی حالات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں بھی ہوئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے نشان عطا فرمائے، اور جو ظاہری نشانات ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں جو انسان پورا کر سکتا ہے اپنی کوشش سے، لیکن دوسرے وہ نشانات ہوتے ہیں جن کو انسان اپنی کوشش سے پورا نہیں کر سکتا، وہ خدا کی تائید کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر سورج اور چاند کا گرہن لگنا ہے، اس کو کوئی انسان اپنی طرف سے نہیں لگا سکتا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور اسی طرح طاعون کا آنا ہے، تو اس طرح کے اور بہت سارے نشانات ہیں جن کا تعلق آسمان سے ہے، لیکن وہ نشانات ظاہر ہونے کے باوجود مخالفین نے اپنی روش قائم رکھی اور ان نشانات کو قبول کرنے کی بجائے الٹا تمسخر سے کام لیا۔
ہاں جن کے دل میں تقویٰ تھا وہ بے شک تھوڑے تھے، انہوں نے قبول کیا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرماتے ہیں کہ صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے، گر دل میں ہے خوف کردگار۔ اگر دل میں اللہ کا خوف ہے تو پھر تو ایک نشان بھی کافی ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہی کیفیت اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں مخالفین کی بیان فرماتا ہے کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشان آ گیا تو وہ ضرور اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، کہ اے نبی ان کو کہہ دے کہ نشانات تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وَمَا يُشْعِرُكُمْ، لیکن تمہیں کیا چیز اس بات کا شعور دے، تمہیں کیسے سمجھائیں کہ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جب وہ نشان آ جائیں گے تو پھر بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ تو یہ جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ یوں ہی تو بیان نہیں فرما دیا، یہ مخالفین کی ایک روش بیان فرمائی ہے کہ پہلے بھی یہ مخالفین کی روش رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نشان دکھائے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے نشانوں سے فرعون نے اور بنی اسرائیل نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور فرعون اور اس کی قوم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ نشان 9 ان کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے کہ ایک تو سونٹا آپ نے پھینکا اژدہا بن گیا، ہاتھ آپ نے بغل میں دبایا تو وہ سفید ہو گیا، قحط کا نشان تھا، پھر پلوٹھوں کو قتل کرنے کا نشان تھا، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، کھٹمل، مینڈک کا نشان اور خون کا نشان وغیرہ۔ ان کی تفصیلات میں اس وقت نہیں جاتا وقت کے لحاظ سے، لیکن بہرحال یہ کہ نشانات ان کو دکھائے گئے، لیکن فرعون اور اس کی قوم نے ان نشانات کے ساتھ تمسخر کیا۔ اور جب یہ صورت پیدا ہو گئی تو پھر قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ دیکھو، فرعون کو کہا کہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ نے نشان دکھائے ہیں، اور صرف اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے ان کو قبول نہیں کر رہا، اور یہ نشان آنکھیں کھول دینے والے ہیں، بصیرت عطا کرنے والے ہیں، اور اگر ایسے نشان دیکھنے کے باوجود تو انکار کر رہا ہے تو پھر میں یقینی طور پر یہ سمجھ لا ظنوں کا یا فرعون مسبورا، پھر تو ناکام اور نامراد ہو جائے گا، ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون جب دلیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکا تو انہوں نے ارادہ کیا ان يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ کہ ان کو ملک سے نکال دے۔ تو پھر خدا نے کیا کیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اس کو بھی غرق کر دیا، جو اس کے ساتھ تھے ان کو بھی غرق کر دیا، سب کو غرق کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ پہلے نشانات دکھاتا ہے، جب نہیں مانتے ضد کرتے ہیں، اور پھر جب ظلم کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیا کرتا ہے۔ اور آنے والے حالات کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے اندر بھی ایک فرعون صفت انسان ہوگا۔ یعنی ترمذی باب الصوم کتاب الصوم میں یہ حدیث ہے کہ اس میں بھی یہ جو پہلا فرعون تھا وہ محرم کے دنوں میں تباہ ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے خلاصی عطا فرمائی تھی خدا نے۔ میری امت کے اندر بھی ایک فرعون ہوگا، اور انہی دنوں میں یعنی محرم کے دنوں میں ہی اللہ تعالیٰ اس دور کے موسیٰ کو بھی خلاصی عطا فرمائے گا اور اس کو نجات دے گا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح کو تکلیفیں دینے والے یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے لے کے اب تک جماعت احمدیہ کو تکلیفیں تو دی جا رہی ہیں، اور پہلے جماعت کو 74 میں غیر مسلم قرار دیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ اس طرح جماعت کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن جب غیر مسلم قرار دینے کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور جماعت اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ آگے بڑھتی رہی تو پھر ایک ڈکٹیٹر اٹھا اور اس نے جماعت کو کینسر قرار دے کے بالکل یہی حرکت کی جو فرعون نے کی تھی کہ ان کو اکھاڑ پھینک دیا جائے اور خلافت کو ہی ختم کر دیا جائے۔ تو جب یہ ہوا تو پھر جیسا سلوک اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ کیا تھا یہی سلوک اس کے ساتھ کیا کہ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، صرف اسی کو غرق نہیں کیا، جو اس کے ساتھ تھے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ محرم کے ہی دن تھے، انہی دنوں کے اندر یہ ہلاک ہوا تھا۔
اور لیکن ان نشانوں کو یہ لوگ قبول نہیں کرتے۔ آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یا تم ہماری بات کو تسلیم کر لو، اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لو، لا الہ الا اللہ کہنا بند کر دو، تو پھر ہم تمہارا خیال رکھیں گے، ورنہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے قُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ جب اس کو تباہ کر دیا پھر ہم نے بنی اسرائیل کو کہا اسکن الارض، کہ زمین میں رہو، فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر جب دوسرا وعدہ آ جائے گا تو پھر ہم تم کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ اب یہاں دوسرے وعدے سے کیا مراد ہے؟ بات یہ ہے کہ اس سورت کے آغاز میں ہی بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے بارے میں یہ لکھ دیا تھا کہ لَا تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کرو گے۔ جب پہلا وعدہ آیا تو پھر ہم نے تم پر جنگجو قومیں مسلط کر دیں، فجاسو خلال الدیار، وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس گئے اور انہوں نے گھس کے تمہیں مارا اور وہاں سے نکال دیا، اور پھر اس طرح وہ پراگندہ ہو گئے اور اس ارض مقدس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کی، پھر وہ دوبارہ آ کے یہاں پہ کچھ عرصہ رہے، لیکن پھر دوبارہ یہ ہوا کہ دوبارہ جب انہوں نے یہی حرکتیں کی تو پھر یہ دوبارہ یعنی ان کو ارض مقدس سے نکالا گیا۔ یہ 2 واقعات ہوئے ہیں، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے ہوا اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بخت نظر بادشاہ تھا جو بابل کا بادشاہ تھا، اس نے یروشلم پر حملہ کیا، تو جو بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے ان میں سے 2 کو وہ قید کر کے لے گیا، اور جو باقی 10 تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور بائبل کے بیان کے مطابق وہ جو 10 قبائل تھے وہ فلسطین سے لے کر ہندوستان تک مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر جب دوبارہ ان کو ارض مقدس ملی تو دوسرا جو حملہ ہوا ہے وہ تیتوس رومی کے ذریعے ہوا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد ہوا ہے۔ لیکن ان دونوں وعدوں میں یعنی یہود کو منتشر کرنے کی، پراگندہ کرنے کا ذکر ہے، لیکن یہاں جو فرمایا جب وعدہ آ جائے گا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، یا اس کا مطلب ہے کہ یہ ان 2 وعدوں میں سے دوسرا وعدہ نہیں ہے، کیونکہ ان 2 وعدوں میں تو ان کے پراگندہ ہونے کا ذکر ہے، لیکن یہ جو وعدہ ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور وعدہ ہے جو تیسری مرتبہ یہود آئیں گے، اور یہ کوئی اور 2 وعدے ہیں جن میں سے یہ دوسرا ہے، کیونکہ یہاں ان کے دوبارہ ارض مقدس میں واپس لانے کا ذکر ہے، یہاں پراگندہ ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ تو پھر یہ دوسرا وعدہ کون سا ہے؟ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو قوموں کے حالات بیان کیے جاتے ہیں وہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اس قسم کے حالات آئندہ بھی پیدا ہوں گے۔ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تیری قوم بھی یہودیوں کی طرح ہو جائے گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسیل موسیٰ تھے اور آپ کی قوم مسیل بنی اسرائیل بنی ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں یہی دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ اے خدا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھانا، مغضوب علیہم اور ضالین کا راستہ نہ دکھانا، یہودیوں اور عیسائیوں کا جو گمراہ ہوئے ہیں اور مغضوب علیہم ہوئے ہیں ان کا راستہ نہ دکھانا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بھی انہی کے راستے پہ چلیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ میری قوم بالکل یہود کی طرح ہو جائے گی، بنی اسرائیل کی طرح ہو جائے گی، ان کے اگر 72 فرقے ہوئے تھے تو ان کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان کو 2 مرتبہ نکالا گیا تھا ان کو بھی 2 مرتبہ نکالا جائے گا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلے بخت نصر کے دور میں ان کو نکالا گیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نکالا گیا، تو اس کے بعد جب ان دونوں قوموں نے طاقت پکڑی تو انہوں نے بنو اسماعیل کو بہت حقیر سمجھنا شروع کر دیا، جن میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ لیکن جب ان کو حقیر سمجھا تو وہ حقیر کے پیچھے ہی جب خدا کھڑا ہو جاتا ہے تو ان کو غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ارض مقدس کا وارث
پھر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بنا دیا۔ لیکن جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ ایک وقت میں ان کو نکالا گیا، پہلا وعدہ پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کو بھی، جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں ان میں مسلمانوں کو بھی وہ چھوڑنا پڑا۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد آخرت میں پھر یہ تیسری مرتبہ یہود آئیں گے، لیکن اس وقت پراگندہ نہیں، ان کو اکٹھا کر کے دوبارہ یہاں پہ لایا جائے گا۔ اور جب لایا جائے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ بَعْدَ الذِّكْرِ، کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ یہ وہ زمین ہے جس کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے، جو عمل صالح کرنے والے ہوں گے۔ تو یہاں یہ بات بیان فرما دی کہ آخرت میں جب ان کو اکٹھا کر کے لایا جائے گا، یہ وہ دور ہوگا جب یہودی اور عیسائی طاقتور ہو جائیں گے اور متکبر ہو جائیں گے اور پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کریں گے۔ پھر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور ان کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آخرت میں پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، اور جب وہ قائم ہوگی تو ان کے پاس دنیاوی طاقت تو نہیں ہوگی، دنیاوی طاقتیں تو ان کے پاس ہوں گی، لیکن آہستہ آہستہ تدریجاً اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرماتا رہے گا، اور بالآخر یہ زمین اس کے وارث وہی ہوں گے جو عبادی صالحون ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عبادی صالحون میں خلافت کا بھی ذکر کر دیا، اس لیے کہ عبادی اللہ کے بندے تو وہی ہوتے ہیں جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ جو خلافت کا وعدہ ہے اس میں یہ فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کو لازمی خلافت عطا کرائے گا اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں فرمایا ہے کہ جو عبادی بنیں گے اور عمل صالح کریں گے وہ ان کو یہ ارض مقدس عطا کرے گا۔ تو عبادی سے مراد ایمان لانے والے ہی ہیں، کیونکہ دوسری جگہ پہ جب ابلیس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو تجھ سے ہوتا ہے کر، تو اپنے پیادے بھی چڑھا لا، اپنے جو سوار بھی چڑھا لا، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ وہاں بھی عبادی فرمایا، تو عبادی سے مراد کون سے ہیں؟ بتا دیا کہ عبادی سے مراد جو خدا پر ایمان لانے والے، خدا کے رسولوں پر ایمان لانے والے، یعنی دو گروہ ہیں، ایک جو ابلیس کے پیچھے چلنے والا ہے اور دوسرا جو عبادی ہے، یعنی خدا کی بات کو ماننے والا اور پھر عمل صالح کرنے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ عبادی وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کی بات پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، تو خلافت کا وعدہ بھی انہی کے ساتھ ہے۔ تو یہاں بتا دیا کہ آخرت میں جب یہ اکٹھے ہو جائیں گے، بظاہر تو یہ بڑے طاقتور ہوں گے، سب کچھ ان کے پاس ہوگا، ترقی کر جائیں گے، دنیا پر ہاتھ ڈال لیں گے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ دجالی قومیں چونکہ یہی ہیں اور یاجوج و ماجوج بھی یہی ہیں، تو فرمایا لا یدان لأحد لقتالہما، ان سے جنگ کرنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی۔ لیکن جو عبادی ہیں وہ جنگ کریں گے ہی نہیں۔ مسیح موعود کے بارے میں تو آیا کہ وہ جنگ کو ختم کر دے گا، وہ صرف خدا تعالیٰ کے اوپر توکل کرے گا، خدا پر ایمان لائے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قائم کرے گا، اور دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اب یہاں فرمایا کہ جو عبادی ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں گے، اور اگلی آیت میں فرمایا اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، یہاں بھی یہ بیان فرما دیا کہ اس میں نصیحت ہے کس قوم کے لیے؟ عابدین کے لیے، جو عبادت کرنے والے ہیں۔ اور خلافت کا جہاں وعدہ ہے وہاں بھی یہ ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اور تیسری اگلی آیت پھر سورہ انبیاء کی بتا رہی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ وہ جماعت تمام جہانوں کے لیے رحمت بننے والی ہوگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں۔ اگر ہمارے آقا و مولا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو اس کے ماننے والے بھی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوں گے۔ تو بتا دیا کہ نمبر ایک وہ ایمان لانے والے ہوں گے، نمبر دو وہ خدا سے تعلق پیدا کرنے والے ہوں گے، وہ عمل صالح کرنے والے ہوں گے،
وہ خدا کی عبادتیں کرنے والے ہوں گے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنیں گے، وہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں۔ تو یہ ان کا موٹو ہوگا۔ جبکہ آج دیکھ لیں دوسرے مسلمان یا غیر مسلم، یہ طاقتیں، عیسائی طاقتیں دیکھ لیں، مسلمان بھی انہی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ عیسائی طاقتیں جو دجالی طاقتیں ہیں، طاقتور تو ہو گئیں، ترقی تو انہوں نے حاصل کر لی، لیکن اس ترقی کو انہوں نے انسانی استحصال کا ذریعہ بنا لیا، دوسرے انسانوں پر قبضے کا ذریعہ بنا لیا۔ تو انسانوں کی خدمت یہ بھی عبادت کہلاتی ہے، نماز روزہ بھی عبادت ہے، لیکن دوسری عبادت جو انسانوں کی خدمت ہے، دنیا کے مال و دولت پر قبضہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف مسلمان قوم کا بھی یہی حال ہے کہ یہ بھی منافع خوری، جو جہان کی جو غلط حرکتیں ہیں وہ مسلمان کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں، وہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ آج ان کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم تو یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ دعاؤں کے ذریعے چلیں گے، لیکن یہ اس کام کی بجائے یہ بھی دہشت گردی، جنگیں، دوسرے کو کافر قرار دے کے قتل کرنے کی کوشش کرنا، قتل کے فتوے دینا، مسجدوں میں بم دھماکے اور یہ ان چیزوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ کامیابی کے راستے نہیں ہیں۔ خدا نے جو کامیابی کا راستہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ خلافت کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، خدا کی عبادت کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے، عمل صالح کرنا ہے۔ جو یہ کریں گے تو فرمایا کہ یہ پھر خدا تعالیٰ کی اس زمین کے وارث ہوں گے اور تدریجی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے بالحق انزلناہ و بالحق نزل۔ تو مانو نہ مانو یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور حق کے ساتھ یہ اترا ہے، یہ وعدہ اسی طرح پورا ہو کر رہے گا۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، تجھے ہم نے بشارت دینے والا اور نذیر بنا کر، یعنی ہوشیار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کام ہے اس جماعت کا، جنگیں کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ سیاست میں جو جنگیں کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، ہمارا کام جو ہے وہ وہی کام ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ ہم خدا سے تعلق پیدا کریں، اس کے حضور جھکیں، دعائیں کریں اور تبشیر اور انذار، یہ دو کام یعنی تبلیغ کا کام کرتے رہیں۔ اور پھر خدا فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ٹکڑے کر کے اتارا ہے تاکہ تو ٹھہر ٹھہر کے آہستگی کے ساتھ لوگوں کو سمجھائے اور ان کو بیان کرے۔ اور پھر فرمایا کل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، تم مانو یا نہ مانو، یہ اسی طرح ہوگا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، جن کو اس سے پہلے علم عطا کر دیا گیا ہے، یعنی اس کتاب کا علم، وہ اس کتاب پر ایمان لے آئے ہیں ان کو چونکہ پتہ ہے کہ یہ غلبہ خدا کے ساتھ ایمان لانے اور نیک اعمال کے ساتھ ملنا ہے، دعاؤں کے ساتھ ہونا ہے، یہ جنگوں کے ساتھ نہیں ہونا۔ تو جب ان کو اس بات کا پھر علم ہوتا ہے تو خدا فرماتا ہے اذا یتلی علیہم، جب ان پر یہ پڑھی جاتی ہیں یخرون للاذقان سجدا، وہ سجدہ کرتے ہوئے ایڑیوں کے بل، ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں اور وہ یہی دعائیں کرتے ہیں یقولون سبحان ربنا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ان کان عباد ربنا لمفعولا، یقیناً ہمارے رب کا یہ وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، ان کو یقین ہوتا ہے۔ اب یقین ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ جب کسی چیز کا یقین ہوتا ہے تو اس میں عمل کی طاقت بھی آ جاتی ہے، اور جب عمل کی طاقت آتی ہے تو اپنے کام بہترین طریقے سے تنظیم کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب کسی کو یقین نہیں ہوتا، یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے جو اسلام نے بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ کہتا ہے زمانہ ہلاک ہو گیا فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ، وہ خود ہلاک ہونے والا یا ہلاک کرنے والا ہے، دونوں معنی اس کے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کر رہے گا، اس کو یقین ہے، تو اس یقین کی وجہ سے وہ اس کے اوپر عمل بھی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب جن کو یقین ہی نہیں ہوتا پوری طرح، ان کے اعمال بھی ٹھیک نہیں ہوتے، جب اعمال ٹھیک نہیں ہوتے تو وہ خود پھر ہلاک ہونے والے یا ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن اس جماعت کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان کو یقین ہے۔ آج جماعت احمدیہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے کہ اگر کوئی کمزور سے کمزور احمدی بھی ہے، اس کو کم از کم اس بات کا یقین ضرور ہے کہ آنے والا وقت انشاءاللہ العزیز ہمارا ہوگا، اس میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے اور خدا تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
اور خدا فرماتا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ ٹھوڑیوں کے بعد گرتے ہیں، یبکون، روتے ہیں خدا کے حضور، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کو یہ چیز خشیت میں، خشوع و خضوع میں بڑھا دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور آج اگر غلبہ ہونا ہے تو یہ دعاؤں کے ساتھ ہونا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ، عیسیٰ مسیح کر دے گا جنگوں کا التوا، کہ جب مسیح آئے گا وہ جنگیں نہیں لڑے گا، یہ جنگوں کے ذریعے نہیں، یہ جنگ دراصل روحانی جنگ ہے جو سجدوں میں لڑی جانے والی ہے۔ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ ہمیں ایسے مبلغ نہیں چاہیے جو جنگوں میں یا کشتیوں میں دوسرے کو پچھاڑ دیں یا مناظروں میں دوسروں کو پچھاڑ دیں، ہمیں ایسے مبلغ چاہیے، ایسی جماعت چاہیے جو سجدوں کے اندر خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنے والی ہو اور دعاؤں میں دوسروں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اگر ہم ان باتوں پر عمل کرتے رہیں گے اور خلافت کے ساتھ وابستہ رہیں گے، خدا پر ایمان پختہ ہمارا رہے گا اور عمل صالح کرتے رہیں گے، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز خدا تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے، اور وہ وقت آئے گا جب یہ ارض مقدس پھر دوبارہ انشاءاللہ العزیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ملے گی، اور اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ وہی برکات اور وہی طاقتیں جو آج بنی اسرائیل کے ہاتھ میں ہیں وہ دوبارہ مسلمانوں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سے جو خدا تعالیٰ نے توقعات رکھی ہیں، خدا کے خلیفہ نے جو ہم سے توقعات رکھی ہیں، ہم ان کے مطابق تعلق باللہ پیدا کریں، عبادتوں میں آگے بڑھنے والے ہوں، اور مسلسل دعاؤں میں اپنا وقت گزارنے والے ہوں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔